اسلام نے چھوڑا کیا نا، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے یہ حکم ہے. اب عورتیں الٹا سمجھ جاتی تو ہم کیا کریں؟ تو عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے گورنر کی طرح، ہوم منسٹر کی طرح. سودا لے آؤ، شکر ختم ہو گئی، شکر لے آؤ. چائے پتی نہیں ہے، آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے چائے پتی نہیں آئی ہے، چائے نہیں ملے گی آپ کو. بالکل بیٹھے بیٹھے حکم چل رہا ہے تو کیا چاہیے؟ میرے کپڑے لے آئیے، پرانے ہو گئے، کپڑے آ گئے. پیلا سوٹ آپ سے کتنی مرتبہ گیا، کتنے پیلے سوٹ آپ لے آئے؟ پیلا سوٹ مجھے پسند نہیں، دوسرا سوٹ لائیے. سننا ہے بیچارہ، اسے تو سن نہیں ہے. ہوم منسٹر جو ہے، اور کتنا مرتبہ چاہیے؟ یہ کر، وہ کر، ایسا کر، ویسا کر، یہ کر دے، وہ کر دے، پردے لیا، غلاف لیا، یہ پرانا ہو گیا، وہ پرانا ہو گیا، عید ہے، کپڑے نہیں آئے ہیں، کب تک کب لائیں گے؟ سوئیاں لائیے، بھوننا آیا، گیس ختم ہو گئی، گیس لے کے اٹھا پلا دھوئے چلے آ رہا بیچارہ، سائیکل پہ لا دے. تو پورا تو نوکر ہے وہ. الٹا عورتیں یہ سمجھ رہی کہ ہم جو ہے قید کر کے رکھ دیے گئے. سبزی لاتے بیچارہ چلا آ رہا تھا جیسے. لو صاحب، اور کتنا بڑا مرتبہ چاہیے؟ شوہر تو بیچارہ غلام ہو گیا. جب سفر میں جائیے تو بیگ کون اٹھائے گا؟ چل رہے شوہر صاحب، اٹھائے. تھک گئے تو گھسیٹ کے چل رہے. اور عورت کیا ٹھاٹ سے چل رہی ہے صاحب، خالی ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بچے کو بھی پکڑا دیا اس کو، جو بھائی تھامو، میرے بس کی بات نہیں ہے. پکڑ لیا بھائی، چل. اب اور کتنا بڑا مرتبہ چاہیے؟ اسلامی مزاج تو سمجھو، گہرائی سے دیکھو تو، سچائی کی نگاہوں سے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا ستھرا اور صاف ستھرا مذہب ہے. اور جو سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسے ویسے وہ اعتراض کرتے ہیں، تو ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے دماغ اور عقل اور آنکھوں میں نور دیا ہے وہ سب سمجھے گا، اور جس کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہو تو کچھ نہیں سمجھے گا. اگر دن کے اجالے میں چمگادڑ کو نہ دکھائی دے تو اس میں چمگادڑ کا قصور ہے یا سورج کا؟ تو اسلام ایک سورج ہے، اگر چمگادڑوں کو کچھ نظر نہ آئے تو میں کیا کروں؟ تو اس میں چمگادڑ کی آنکھوں کا قصور ہے. اسلام تو اپنے روشنی کے ساتھ ہر وقت چمک رہا ہے، چمکتا رہا ہے، چمکتا رہے گا. میں نے اپنی بات ختم کر دی تھی. تو محرم کی جو رسمیں ہیں اس میں جو ہے خاص کر کے جو بات ہے بڑھاوا دینے والی باتیں یہ عورتیں سب سے زیادہ دیتی ہیں. اور ہاں ایک مسئلہ کہ کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں ہم نے چلو ہم اس سال چھوڑ دیں گے، لیکن جو ہم نے منت مانی ہے وہ، تو ایسا ہے غلط منتوں کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. وہ تو منت ہی نہیں ماننی چاہیے تھی. تاجر کے آگے جھک جھک کے سلام کرنا، ان کے آگے جھکنا، ان سے منتیں مرادیں مانگنا یہ ناجائز اور حرام ہے. لکڑی کے آگے، پتھر کے آگے جھکنا ہے مسلمان کی شان نہیں. دعا مانگنا ہے، کچھ مانگنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو. یہ کوئی طریقہ تھوڑے ہے. اور عورتوں کو نہیں نکلنا چاہیے، خاص کر بے پردہ، وہ بھی اس طرح سے خوشبو لگا کر کے. عورتوں کو خوشبو لگانا تو لگانا، مردوں کو عورتوں کی خوشبو سونگھنا حرام ہے، غیر مردوں کو غیر عورت کی. معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس سے گزرے، مردوں کے پاس سے گزرے، وہ عورت زانیہ ہے، زنا کرنے والی ہے. جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے جائے کہ مرد اس کی خوشبو سونگھے، وہ عورت زانیہ ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سجدہ کے نکلنا. قرآن شریف میں ہے عورتیں جب چلے تو پیروں کی دھمک، پیروں کی آواز مردوں کے کانوں تک نہ پہنچے، یہ قرآن میں ہے. تو راستے چلتی ہیں اور چپ چاپ چلیں گی، باتیں کرتے چلتی ہیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے عورتیں چپ رہیں؟ عورتوں کی زبان کبھی نہیں رکتی، ایک وقت رکے گی جب ہمیشہ کے لیے رکے گی، پہلے نہیں رکے گی. تو اب کسی کو مسئلہ پوچھنا تو پوچھ لو. بات میں نے ختم کر دی، بہت زیادہ ٹائم لے لیا. ٹائم کیا لے لیا؟ آج 8 تاریخ ہے اور 9 اور 10 2 اور بچے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت میں گزاریں وقت کو. مجلس ویسے بھی اجازت ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے اور سوال پوچھنے والے بیٹھ سکتے ہیں، سب جانا چاہیں تو ابھی ہم ختم کر دیں. 9:45 ہو گیا ہے، 9:45 ہوا ہے. اگر اور کوئی دن ہوتا تو کوئی فلم دیکھ رہا ہوتا، کوئی گانے سن رہا ہوتا، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوتا، کوئی کسی چیز کی پلاننگ بنا رہا ہوتا. بہرحال 11 ساڑھے 11 بجا دیتا آدمی، ٹی وی اور دھاراوہک اور سیریل وغیرہ دیکھتے دیکھتے. تو ناجائز اور حرام کام رہنے سے بہتر یہی ہے. اگر چپ چاپ بھی بیٹھے رہے نا تو بھی بہتر ہے.
اس بلا سے تو بچے. جتنی بڑی بلا بیوی اتنی بڑا ٹی وی ہے. کوئی مسئلہ پوچھنا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. تو بس ایک مسئلہ ہے میرا، اور میرے مسئلے کا جواب، مطلب جواب ہے، ایک بات ہے کہ غلط رسموں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمیشہ اللہ اور رسول کو خوش کرنے پر نظر رہنی چاہیے، اور بس جس کام میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش، بس خوش ہو جاؤ. اور جس کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، تو پھر اپنے آپ کو اس سے روک لو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورتوں پر یہ ساری پابندیاں ہیں، وہ اپنے گھر سے بے پردہ نہ نکلیں اور غیروں جیسی رسمیں نہ اپنائیں. یہ تھالی اور تھالی میں ملیدہ اور ناریل کا لڑکانا اور منتیں مانگنا، یہ سب غلط ہے. چادر چڑھانا فرضی قبروں پر، یہ سب غلط ہے. فرضی قبر، وہ بھی چادر چڑھانا، چادر اور فرضی قبروں کے تعلق سے. اور ابھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا ہے یہ فرضی مزار پر قبضہ کرنے والوں. کل انشاءاللہ خبر لوں گا میں. ہاں، دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. کوئی کام تو کیا نہیں ہے، کوئی نیک کام. اور چلے ہیں صاحب دین سنبھالنے کے لیے. اب تک کی کیا کرتے رہے؟ سوتے رہے. آپ تک کی سوتے رہے تو آپ جاگ جائیں. کوئی دین کا کام کریں. دین کا کام کچھ نہیں کرنا، اپنی جیبیں بھرنا ہے، اور جو ہے اور باقی سب جانتے ہی آپ لوگ. کوئی بھی ہو، میں شریف بھی ہو، وہاں بھی اگر غلط ہو رہا تو غلط ہی کہا جائے گا. جتنی وہاں بے پردگی وغیرہ ہے سب غلط ہے. میلا ٹھیلا یہ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے. اور میرے ٹھیلے میں بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں. یہ انشاءاللہ کل مجھے یاد رہا تو بتاؤں گا. سوال نہیں نا؟ چلیے دو شعر پڑھ لیں سلام سے، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں.